حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اور کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان عقیدت سے بھرے کلام کے خالق، ملک کے ممتاز شاعر، نعت کو اور محقق جناب سبیر رحمانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ رحمانی صاحب، آپ نے ہمیں جی نیوز کے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہیے گا، یہ کلام آپ نے لکھے، اس وقت آپ کی کیا کیفیات تھی جب آپ نے یہ کلام لکھے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام میرے دامن میں ڈالے۔ میں حرم میں تھا اور طواف کر رہا تھا، اور تیسرے چکر میں نے اپنے رب کریم سے دعا کی کہ یا اللہ، شعر کہے ہوئے بہت دن ہو گئے، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ اور اس کے بعد جب میں نے طواف دوبارہ شروع کیا، چوتھے چکر کی طرف آیا، تو ایسا لگا جیسے مسلسل برسات ہو رہی ہے اشعار کی، اور یہ کلام ایک ہی موڈ کا اور ایک ہی کیفیت میں عطا ہوا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ امت کے بچے بچے کی آواز میں الحمدللہ حرم پاک میں پڑھا گیا، دنیا بھر میں لوگ پڑھتے ہیں، اور مجھے اس پر اسی بات کی خوشی ہے کہ اس میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے اور خانہ کعبہ سے محبت کا ایک تاثر ہے۔ سبیر رحمانی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ حمد اور نعت لکھنے کے لیے کوئی خاص تربیت بھی کیا آپ نے حاصل کی؟ جی، تربیت اصل میں شاعری کے لیے تو مشق اور مزاولت ضروری ہے۔ شاعر کو مشق اور اس کا مطالعہ جو ہے وہ بڑھاتا ہے آگے، اور نعت تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ ہر شاعر نعت نہیں کہہ سکتا۔ شاعر اس کے لیے شریعت سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے اور شعری محاسن سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے، تو ایک احساس ذمہ داری شاعر کا اس وقت کئی ہزار گنا بڑھ جاتا ہے جب وہ حمد و نعت کے اصناف کی طرف آتا ہے۔ آج کئی اس وقت آزمین یہاں پہ موجود ہیں اور اس وقت مینا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، ہمارے ناظرین بھی آپ سے یہ سننا چاہیں گے، اگر آپ مسلسل 3 سال میں حج میں رہا الحمدللہ، اس سال بوجود میں یہاں ہوں تو ایک عجیب کیفیت ہے، اور میں پیش کرتا ہوں اس منظر کو جو وہاں تھا۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، اسباب ہو ان کو
اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جزاک اللہ. رحمان صاحب یہ بھی کہیے گا کہ آپ نے شاعری کے دیگر اصناف میں سے حمد اور نعت کو ہی کیوں چوز کیا؟ اصل میں ہر شاعر کا اپنا ذوق ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو مختلف شعراء غزل میں اپنا اظہار کرتے ہیں, کچھ نظم کو اپنا موضوع بناتے ہیں کیونکہ نظم میں وسعت زیادہ ہے. مجھے بچپن سے نعت سے ایک لگاؤ تھا. محسن کاکوروی کا شعر ہے, ازل میں جب ہوئیں تقسیم نعمتیں محسن, کلام نعتیہ رکھا میری زباں کے لیے. تو مجھے بچپن میں ہی تیسری چوتھی کلاس سے نعت پڑھنے کا, پھر 7ویں 8ویں کلاس میں نعت لکھنے کا, پھر نعت پر کام کرنے کا, شعوری طور پر جامعات میں تحقیقی کام کروانے کا ایک ذوق تھا. تو میں نے اپنے جو بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے مجھے عطا کی, میں نے کوشش کی کہ اس کے در پر اور اس کے حبیب کے در پر اس کو نچھاور کر سکوں. بہت خوب. رحمانی صاحب, آج خلافت کی تبدیلی کی تقریب بھی اس وقت ہو رہی ہے اور اس وقت بہت لوگ وہ خوش قسمت ہوتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ کئی بار وہاں پہ موجود رہے ہیں. کچھ اس منظر کے حوالے سے بتائیے گا, کچھ منظر کشی کیجیے گا. دیکھیے, ہر امتی کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے, خاص طور پہ حرمین کی حاضری کی وجہ سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے بعد کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. ہر امتی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے دربار میں جانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانا اس کی عاقبت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اللہ رب العزت نے کا حکم بھی ہے کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور میرے گھر کا حج کرے. تو اللہ کا یہ حق ہے ہم پر. اس حق کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں, کچھ پہنچتے ہیں کچھ نہیں پہنچتے, لیکن جو نہیں پہنچتے وہ بھی تصوراتی طور پر وہیں رہتے ہیں. اور یہ مراحل تو ایسے ہوتے ہیں, غلاف خانہ کعبہ کی تبدیلی, غسل کعبہ کا منظر جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں امتیوں کی آنکھیں بے چین ہوتی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ میڈیا کی اس تیزی سے آمد نے وہاں کا لمحہ بلمحہ منظر یہاں دکھانا شروع کر دیا ہے. یہ نہایت روحانی پرکیف سرشاری سے بھرا ہوا منظر ہوتا ہے جب آپ اپنے رب کے گھر کو, جسے کئی فضیلتیں حاصل ہیں, کئی اعزازات حاصل ہیں, اور اس پر یہ وہ جگہ ہے جو عین عرش الہی کے نیچے ہے, جس پر فرشتے ہر وقت معمور رہتے ہیں, جہاں ہر وقت فضاؤں میں نور ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, بخشش ہوتی ہے, سکینت ہوتی ہے. ایسے منظر کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ وہاں پہنچتے ہیں. اور اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ قیام مکہ کے دوران میں نے بھی یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کو یہ منظر دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے. کعبے کی رونق اور کعبے کا منظر, میرے خیال میں شاید ان الفاظ سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کی منظر کشی نہیں کی جا سکتی. کچھ اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنات سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ سبیر رحمانی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا اور عقیدت بھرے کلام پیش کیا. بہت شکریہ. میری آگے سب نسلیں تیرے گھر آئے، تیرا در دیکھیں، اسباب ہوں ان کو ایسے بہم، اللہ کرم اللہ